آیت نمبر 41 سورہ الانفال میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے پایا ہو تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے اور رسول کے قریبی لوگوں کے لیے ہے، اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے وہ 20%، 5واں حصہ میں 20%، وہ اللہ تعالیٰ اس میں سے الگ نکال دو 20%، وہ اللہ اس کے رسول کے لیے اور رسول اللہ کے خاص رشتہ داروں کے لیے ہے وہ، اور یتیموں اور مسافروں کے لیے۔ اگر تم اللہ پر اور اس کی وحی پر ایمان لائے ہو جو اللہ نے اپنے برگزیدہ بندے پر حق و باطل کے درمیان فیصلے کے دن نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ کی وحی جس پہ ایمان لائے بول رہے ہیں لوگ، ایمان لائے اگر ہے تو جو اللہ تعالیٰ رسول اللہ پر حق و باطل کے درمیان فیصلے کے دن فرمائی، وہ کون سا دن تھا حق اور باطل کے فیصلے کا دن؟ جنگ بدر کا دن۔ اس دن حق و باطل میں فیصلہ ہو رہا تھا، وہ دن جب میدان بدر میں مومنوں اور کافروں کے دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 42 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جب تم مدینے کی جانب وادی کے قریب کنارے پر تھے اور وہ کفار دوسری جانب دور والے کنارے پر تھے، اور تجارتی قافلہ ان کا بزنس کا جو کاروان تھا تم سے نیچے تھا، یعنی نیچے کی طرف دور تھا، اور اگر تم آپس میں جنگ کے لیے کوئی وعدہ کر لیتے تو ضرور اپنے وعدے سے مختلف وقتوں میں پہنچتے، یعنی اگر تم وعدہ کر لیتے جنگ کا تو الگ الگ ٹائم میں وہاں پہنچتے، لیکن اللہ نے تمہیں بغیر وعدے ایک ہی وقت پر جمع کر دیا وہاں پہ، اس لیے ہوا کہ اللہ اس کام کو پورا فرما دے جو ہو کر رہنے والا تھا۔ جس شخص کو مرنا ہے وہ حجت تمام ہونے سے مرے، اور جسے جینا ہے وہ حجت تمام ہونے سے جیے، یعنی ہر کسی کے سامنے اسلام اور رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی پر حجت قائم ہو جائے۔ یعنی بدر والے دن علماء کے ساتھ ٹائم وائم کچھ فکس نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرے اس دن کو ہونا تھا، کیا کرے دونوں کو ایک ٹائم پہ جمع کر دے، تاکہ انہوں بھی ادھر سے آئے انہوں بھی ادھر سے آئے، اور حجت قائم ہو گئی، یعنی اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، حق اور باطل کا مارکا ہو گیا، اللہ کو جو کرنا تھا اللہ تعالیٰ کر کے دکھایا، جس کو مارنا تھا اللہ تعالیٰ مار دیے، جس کو جینا تھا انہیں بھی دیا، جس کو مرنا تھا انہیں بھی مارا، اور بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت 43 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ واقعہ یاد دلائیے ان لوگوں کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے آپ کے خواب میں ان کافروں کے لشکر کو تھوڑا کر کے دکھایا تھا، اور اگر اللہ آپ کو وہ زیادہ کر کے دکھاتا تو اے مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے۔ اللہ میاں تھوڑا کر کے دکھائے، اگر زیادہ کر کے دکھاتے تو اللہ ہمت ہار جاتے تھے۔ اور تم یقیناً اس جنگ کے معاملے میں آپس میں جھگڑنے لگتے، یعنی ڈر کے آپس میں جھگڑا کر لیتے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو بزدلی اور باہمی نزاع سے بچا لیا، ان کو بزدلی کی حرکتیں کرنے سے بچا لیا تھوڑا کر کے دکھا کے، بے شک وہ سینوں کی چھپی باتوں کو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون ڈر رہا اندر سے، کس کی حالت خراب ہے، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، سمجھا؟ آیت 44 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور وہ منظر بھی انہیں یاد دلائیے جب اللہ نے ان کافروں کی فوج کو آپس میں مقابلے کے ٹائم پر بھی تمہاری آنکھوں میں تھوڑا کر کے دکھایا، یعنی ان کا کراؤڈ بھی اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں میں تھوڑا کر کے دکھا رہا تھا، اور تمہیں ان کی آنکھوں میں تھوڑا دکھلایا تاکہ دونوں لشکر لڑائی میں اسٹرانگ ہو جائے، اس لیے کہ اللہ اس بھرپور جنگ کے نتیجے میں کفار کو ڈیفیٹ، وہ بھی خطرناک شکست فاش کی امر کو پورا کر دے، یعنی خطرناک شکست، یعنی ان لوگوں کو تباہ کر دینے والی
डिफीट का अल्लाह ने का इरादा था, अल्लाह पूरा कर दिया, जो अल्लाह ताला की तरफ से जो डिसाइड हो चुका था ऑलरेडी। और आखिर में अल्लाह ही की तरफ तमाम काम लौटाए जाते हैं। आयत नंबर 45 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, जब दुश्मन की किसी फ़ौज से तुम्हारा मुकाबला हो तो तुम साबित कदम रहा करो और अल्लाह को कसरत से याद किया करो ताकि तुम सक्सेसफुल हो जाओ, यानी भागो न को, जम के रहो। जब काफिर से मुकाबला हुआ, कुछ जम हुआ, जम के लड़ो, साबित कदम रहो। आयत 46 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, उनको फॉलो करो और आपस में झगड़ा मत करो, वरना मुतफरिक और कमज़ोर होकर, यानी फ़िरक़े अलग अलग होकर वीक हो जाओगे, बुज़दिल हो जाओगे, और दुश्मनों के सामने तुम्हारी हवा यानी क़ुव्वत कम हो जाएगी, उखड़ जाएगी। तो थोड़े थोड़े हो गए ग्रुप तो वीक हो जाते हैं ना बेटा। और सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आयत नंबर 47 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और ऐसे लोगों की तरह ना हो जाओ जो अपने घरों से इतराते हुए और लोगों को दिखाते हुए निकलते थे और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते थे, और अल्लाह इन कामों को जो वो कर रहे हैं अपने इल्म व कुदरत के साथ अहाता किए हुए, उनको देख रहा, उनको कंट्रोल में लिए हुए, उनको कवर कर रहे अल्लाह ताला। आयत 48 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और जब शैतान ने इन काफिरों के लिए इनके अमाल अच्छे करके दिखाए और इसने इनसे कहा, आज लोगों में से कोई तुम पर गालिब नहीं हो सकता, शैतान उनको चढ़ा रहा, और बेशक वो तुम्हें पनाह देने वाला मददगार हूँ। फिर जब दोनों फौजों ने एक दूसरे का मुकाबिल देख लिया तो वो उल्टे पांव भाग गया, शैतान भाग गया और कहने लगा, बेशक मैं तुमसे बेजार हूँ। इसकी आदत है, जब जहाँ पे देखता हालत उसकी ख़राब होने वाली है उसके लोगों की, तो बोलता मैं तो तुमसे बेजार हूँ, एकदम बदल जाता। यकीनन मैं वो कुछ देख रहा हूँ जो तुम नहीं देखते हो, बेशक मैं अल्लाह से डरता हूँ। ऊपर से ये भी बोलता है, अल्लाह से डरता करता है, मैं अल्लाह से डरता हूँ और अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। माशाल्लाह, शैतान भी बोल रहा था, लेकिन इंसान को समझ में नहीं आता है, इंसान नहीं डरता अल्लाह से। आयत नंबर 49 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और वो वक्त भी याद करो जब मुनाफिकीन और वो लोग जिनके दिल में कुफ्र की बीमारी है कह रहे थे, इन मुसलमानों को इनके दीन ने बड़ा मगरूर कर रखा है, उनको मगरूर बना दिया है, जबकि हकीकत हाल ये है कि जो कोई अल्लाह पर तवक्कल करता है तो अल्लाह इसके कंप्लीट मामलात, जो भी उसे ज़रूरियात रहते हैं, उसका कफ़ील बन जाता है। अल्लाह ताला देख लेता है उसके पूरे मामला, खाना पीना रहना सब अल्लाह ताला उसका कफ़ील हो जाता है। बेशक अल्लाह बहुत गालिब, डोमिनेंट और बड़ी हिकमत, विजडम वाला है। आयत 50 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और अगर आप वो मंजर देखेंगे तो बड़ा ताज्जुब करेंगे जब फरिश्ते काफिरों की जान निकालते हैं, कब्ज़ करते हैं और इनके चेहरों और इनकी पुश्तों पर हथौड़े मारते हैं और कहते हैं कि दोज़ख की आग का अजाब चख लो। जब ये लोग के हथौड़े मारते होंगे तो ऐसे आवाज़ निकालते होंगे ना, वही अम्मा, हाँ। आयत नंबर 51 में अल्लाह पाक फरमाता है, ये अजाब इन आमाल बद का बदले में है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजे, और अल्लाह हरगिज़ बंदों पर जुल्म फरमाने वाला नहीं। आयत नंबर 52 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, इन काफिरों का हाल भी कौम फ़िरौन और इनसे पहले के लोगों के हाल की तरह है। इन्होंने भी अल्लाह की आयत का इनकार किया था, सो अल्लाह ने इन्हें इनके गुनाहों की वजह से अजाब में पकड़ लिया। बेशक अल्लाह क़ुव्वत वाला
سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 53 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ اللہ کسی نعمت کو ہرگز بدلنے والا نہیں ہے، جو نعمتیں ہیں وہ تو نعمتیں ہیں، اور جو اس نے کسی قوم پر ارزانی فرمائی ہو یہاں تک کہ وہ لوگ از خود اپنی حالت نعمت کو بدل دیں، یعنی اللہ تعالیٰ جس قوم پہ نعمتیں عطا کی ہے جب تک انہوں خود اپنی حالت نعمت کو نہیں بدل دیتے، یعنی کفران نعمت کا انکار جب تک نہیں کرتے وہ لوگ، اور معصیت و نافرمانی کے جب تک حد سے گناہوں سے نہیں بڑھتے، اور پھر ان میں احساس زیاں بھی باقی نہ رہے، تب وہ قوم کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرتا ہے، ہلاکت و بربادی کی زد میں آ جاتی ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 54 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ عذاب بھی قوم فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے قانون کے مانند ہے، انہوں نے بھی اپنے رب کی نشانیوں کو چھٹلایا تھا، سو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون والوں کو دریا میں غرق کر دیا، اور وہ سب کے سب ظالم تھے۔ آیت نمبر 55 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک اللہ کے نزدیک سب جانوروں میں سے بھی بدتر وہ لوگ ہیں، سب جانوروں سے بھی بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، یعنی کفر کیا، پھر وہ ایمان نہیں لاتے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ آیت نمبر 56 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے کی بار وعدہ لیا، پھر وہ ہر بار اپنا وعدہ توڑ ڈالتے ہیں، اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ آیت نمبر 57 میں اللہ پاک فرماتے ہیں سو اگر آپ انہیں میدان جنگ میں پالیں، یہ لوگ اگر میدان جنگ میں مل جائیں تو ان کے عبرتناک قتل کے ذریعے ان کے پچھلوں کو بھی بھگا دیں تاکہ انہیں نصیحت حاصل ہو، برا مارو پر اللہ تعالیٰ کو اگر یہ لوگ وار میں مل جائے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اگر آپ کو کسی قوم سے دھوکہ دینے کا اندیشہ ہو تو ان کا وعدہ ان کی طرف برابری کی بنیاد پہ پھینک دو۔ اگر اگریمنٹ کرنے کے بعد پھر بھی رسول اللہ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ لوگ دھوکہ دینے والے ہیں تو ان کا اگریمنٹ توڑ دو، ان کا وعدہ ان کے منہ پہ پھینک دو، بے شک اللہ دغا بازوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 59 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور کافر لوگ اس گمان میں ہرگز نہ رہیں یا سوچ میں ہرگز نہ رہیں کہ وہ بچ کر نکل گئے، بے شک وہ ہمیں مجبور نہیں کر سکتے، عاجز نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 60 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اے مسلمانوں ان کے مقابلے کے لیے تم سے جس قدر ہو سکے ہتھیار اور جنگ کا سامان، جنگ کے سامان کی قوت مہیا کر رکھو، اور بندھے ہوئے گھوڑوں کی کھیپ بھی اس دفاعی تیاری سے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو ڈراتے رہو، یعنی پورا جنگ کا امونیشن تیار کرو اور گھوڑوں کا بھی بندوبست کرو، اور پھر لوگوں کو ڈراتے رہو، دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمن کو ڈراتے رہو، اور ان کے سوا دوسروں کو بھی جن کی چھپی دشمنی کو تم نہیں جانتے، یعنی چھپے دشمنوں کو ڈراتے رہو جو تم نہیں جانتے کون دشمن ہے تمہارا، اللہ انہیں جانتا ہے، اور تم جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تم سے ناانصافی نہ کی جائے گی۔